ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ بہت ٹائم سے آپ ایز ایکیڈمک ارینجمنٹ میں ایز کنٹریکچوئل لیکچرر کام کر رہے ہیں، کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چونکہ بہت سارے جو ریسرچ اسکالر سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں اس کے بعد ان کو میگر سیلریز پہ اپوائنٹ کرتے ہیں ان کو، تو کون کون سے مسائل درپیش آتے ہیں؟ حال ہی میں آپ نے ایک ویڈیو بھی کچھ دنوں سے ابھی وائرل ہو گئی، ایک ڈاکٹر مسرور کے نام سے یا ڈاکٹر منظور کے نام سے، ابھی وہ اسٹریٹ وینڈرز بن گئے ہیں، تو حالانکہ ان کا بھی ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے، 10-20 سال انہوں نے ایز کنٹریکچوئل کام بھی کیا، اس کے بعد ایٹ دا اینڈ وہ اس عمر میں ابھی اوور ایج بھی ہونے کی کگار پہ ہوں گے، وہ اس وقت وہ اسٹریٹ پہ آ گئے، ابھی وہ ڈرائی فروٹس بیچ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ کون کون سے مشکلاتوں کا سامنا درپیش ہے ایک ریسرچر کو، چونکہ ایک سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اس انسان میں۔ دیکھیے اٹ ٹوک می آلموسٹ 6 years ٹو کمپلیٹ دا پی ایچ ڈی، چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں فارسی بھی پڑھنا پڑتا تھا، تو 5 سال کی بڑی سخت محنت کے بعد جو ہے 6 سال کی پی ایچ ڈی جو ہے ہمیں ڈگری ملی۔ 2020 میں میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا، اس کے بعد 21 میں نے جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج 22 بارہمولہ میں کام کیا، اور اس کے بعد بونیار کالج میں، اور اس کے بعد کلگوم فیصل کالج میں نے کام کیا۔ جی دیکھیے بڑے پیمانے پہ جو ہے انجسٹس کشمیر کے جو یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جس میں ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، یہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے UGC ایک باڈی ہے، گورننگ باڈی ہے انڈیا کی، جو تمام ہائر ایجوکیشن کو جو ہے ان کے لیے ریگولیشنز کیا ہونے چاہیے، رولز اینڈ لاز کیا ہونے چاہیے، وہ وہیں سے فریم ہوتے ہیں۔ UGC کے مطابق جب آپ کسی کالج میں اپوائنٹ کرتے ہو تو آپ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کنٹریکچوئل اپوائنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پرماننٹ ویکینسی ہے تو پرماننٹ، تو اس کے لیے انہوں نے الگ گائیڈنس دی ہے، اور کنٹریکچوئل اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے الگ گائیڈنس دی ہوئی ہے۔ اب جب کشمیر میں نیڈ بیسڈ اکیڈمک ارینجمنٹ کی ٹرم کریٹ کی گئی، جو کہ ضروری نہیں تھا لیکن انہوں نے کریٹ کی، تو نیڈ بیسڈ اکیڈمک ارینجمنٹ میں جو ہے آپ کو ٹیمپرری مگر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، آپ کو ہر سال فارم بھرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیلری آپ کو پہلے ملتی تھی 2018 تک آپ کو 18,000 روپیز ملتے تھے، یعنی 18,000، اور 2018 کے بعد جو ہے بہت ساری ریپرزنٹیشن جب ایسپیرنٹس کی طرف سے گئی تو اس کو 28,000 کیا گیا۔ لیکن اگر آپ UGC کی بات کرتے ہیں، UGC کے رول کے مطابق آپ اپلائی کرتے ہو فار کنٹریکچوئل اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر کہیے، لیکن سیلری آپ کو UGC کے مطابق نہیں دی جاتی ہے۔ UGC کے مطابق آپ کی سیلری ہونی چاہیے 57,700 روپیز، لیکن آپ کو صرف 28,000 روپیز دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں لداخ میں خاص کر جب کہ لداخ کو الگ کیا گیا، جی تو وہاں پر بہت سارے ڈیولپمنٹل کام شروع کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، تو کالج میں بھی بڑی جو ہے انہوں نے ریفارم کرنے کی کوشش کی۔ پہلے ان کی سیلری 40,000 روپیز تھی، اب ان کی سیلری 57,700 روپیز کی گئی ہے ایز پر دا UGC نارمز، لیکن کشمیر میں اس چیز کو اپلیکیبل نہیں کیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں جب آپ کو بجلی فیس 1,500 روپئے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے پرسنل ایکسپنسز ہوتے ہیں، اور اکیڈمک ارینجمنٹ میں آپ کو کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں آپ کو جو ہے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو کمرہ رینٹ پہ لینا پڑتا ہے، اس کے چارجز دینے پڑتے ہیں۔ وہ 28,000 میں آپ اپنے فیملی سے مطلب ہوگا آپ اور آپ کی مسز اور آپ کے بچے، ان کا خرچہ اٹھائیں گے۔ کچھ لوگ اتنے بھی قسمت والے نہیں ہوتے کہ ان کے پیرنٹس جاب کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ان پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ اب اس 28,000 میں ایک پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر جس نے اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اپنے 35 سال دیے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آپ رینیومریشن 28,000 روپیز دے، جو کہ غلط ہیں۔ باقی ریسٹ آف دا انڈیا کی بات کریں، وہاں پر 57,000 ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جو ارسوائل ڈسٹرکٹ تھا لداخ ہمارا، جو کہ اب یونین ٹیریٹری ہے، وہاں پر 57,000، تو یہاں پر کیوں نہیں ہونا چاہیے جموں کشمیر کے کالجز میں؟ یہ بہت ہی بڑی ناانصافی ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بات کریں تو آرٹیکل 14 سیز ایکول پے فار ایکول ورک، تو کشمیر میں کانسٹیٹیوشن تو صرف جب آپ کو لا اینڈ آرڈر سچویشن نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پر مینٹیننس لا اینڈ آرڈر کو ہم کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ریئل گراؤنڈ پر نہیں ہوتے۔ ایز پر دا آرٹیکل 14 ایکول پے فار ایکول ورک، یعنی جو آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایکولی پے بھی ملنا چاہیے۔ ان ادر اسٹیٹس اف اٹ از ان 57,000 روپیز 700 ایون ان لداخ، تو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے جو یہ بیچارے لیکچررس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ کو جو ہے صرف 7 یا 8 مہینے کام کرتے ہیں،
اوکے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اب تو خیر سیشن چینج ہوا ہے, ٹھیک ہے. دسمبر میں آپ کو ڈس انگیج کیا گیا اکیڈمک ارینجمنٹ سے, ٹھیک ہے, لیکچرر سے. ابھی تک آپ اپوائنٹ نہیں ہوئے. اب دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, آلموسٹ 7 مہینے آپ گھر میں بیٹھے. نہ کوئی جاب ہے آپ کے پاس, نہ کوئی کام ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ ہر سال ہوا کرتا ہے. 4-5 مہینے یہ تو سال کے ایسے ہی لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس میں کیا آپ کو ملتا ہے, 5-6 مہینے کام کرنا ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس 5-6 مہینے میں بھی جب سمر ویکیشن ہوتی ہے تو آپ کو سیلری نہیں دی جاتی ہے, اور ونٹر ویکیشن میں بھی سیلری نہیں دی جاتی ہے. بتائیے اس آج کے اس مہنگائی میں ایک مطلب ریسرچ اسکالر جس نے پڑھا لکھا پی ایچ ڈی کیا, وہ اپنے ایکسپینسز کیسے اٹھائے گا, اپنے گھر والوں کے کیسے اٹھائے گا, کیسے اس 28,000 میں وہ اپنا گھر چلا پائے گا. اور ناانصافی ہے چونکہ جب دوسرے کالجز میں 57,700 ہے, تو ایز پر آرٹیکل 14 کشمیر میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یو جی سی نارمز یہاں پر بھی اپلیکیبل ہے, لیکن یہاں پر یہ کہ لوگ ڈرتے ہیں آواز اٹھانے سے, تو کہیں ہمیں ایف آئی آر نہ ملے, کچھ نہ ہو, تو بس سہ رہے ہیں لوگ. چونکہ حال ہی سری نگر میں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا جو کنٹریکچوئل جو لیکچرر سے کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیں کہ جہاں پہ پھر ان کو آلموسٹ ڈیٹین بھی کیا گیا. میں خود تھا اس میں. جی, ہم لوگوں نے دیکھیے یہاں پر بہت بڑا کمپلیکس پروسیس ہے گورننس کا. اب ہمارے یہاں ایل جی لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب ہیں, یا اس سے پہلے مرمو صاحب تھے, یا ستیہ پال ملک صاحب تھے. یہاں پر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپروچ یا ان سے ملنا بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, ٹھیک ہے. عام ہم مطلب آپ سمجھ لیجیے ہم سب لوگ یہاں پر ریسرچ اسکالر بھی ایک عام ہی کیٹیگری ہے. اب جس کو پولیٹیکل اپروچ ہے اس کو تو ملنے دیا جائے گا, لیکن عام پچھلے 1 سال سے ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے یا ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہماری کچھ جینوئن ڈیمانڈ سے ہم گورنر صاحب کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, لیکن آج تک جو کوئی میٹنگ نہیں دی گئی. تو ہم نے جو ہے مارچ 2024 میں یہاں ہم نے سری نگر ایک پریس کانفرنس رکھی تھی. زیادہ لوگ نہیں تھے کہ ہم جو ہے پریس کے ذریعے گورنر صاحب کو ایڈریس کرنا چاہیں گے کچھ گریونسز. لیکن وہاں کوٹی باغ تھانے کے ایس پی صاحب نے جو ہے, ابھی ہم پہنچنے ہی والے تھے, ہمیں پورے دن جو ہے ڈیٹین کیا گیا. ہم نے پوچھا بھی سر ڈیٹین کیوں کیا گیا, تو کوئی جوابی کارروائی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. کہا کہ ہمیں ہائر اپ سے انسٹرکشن ملی. تو خیر وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن 7 مہینے سے ہم لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں. ان سے اس پولیس آفیسر کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن میرے پریوار کو, ہمارے جتنے بھی اسکالرس ہیں نیئر اباؤٹ 4,000 پی ایچ ڈی ریسرچ کا, ان کو فرق پڑتا ہے اس چیز سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ظلم ہے, انتہا ظلم ہے. لوگ اپنی بات نہیں رکھ پاتے ہیں, ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے حق کی آواز سامنے رکھیں گے کہیں ایف آئی آر نہ ہو. یہ ڈر ہے لوگوں کے ذہنوں میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے. اس طرح کا ڈر بٹھایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاور کے ذریعے آپ ڈر بٹھا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے دلوں کو نہیں جیت سکتے. لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے آپ کے لوگوں کے کام کرنے پڑیں گے, وہ کام جس سے عوام کو فائدہ ملے گا. جی, ابھی آپ نے بات کی اس ڈرائی فروٹ جو ڈاکٹر منظور صاحب ہیں ابھی جو ڈرائی فروٹ بیچ رہے ہیں, دیکھیے یہ ظلم کی انتہا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کام ہوتا ہے, دھندا ہوتا ہے. نہیں, کام ہے, لیکن آپ کا کام, آپ کا ایکسپیرینس اسی شعبے میں استعمال ہونا چاہیے. سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے, اگر ایک میڈیکل ڈاکٹر کو کہیں گے کہ آپ جو ہے بیکری شاپ ڈالو, بتائیے اس نے اپنے 30 سال میڈیکل کیریئر میں دیے ہیں. ابھی آپ اس کو بیکری کا شاپ کھولنے کو کہیں گے اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کیونکہ یہ کام ہے, تو اس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کہاں استعمال ہوئی. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ریسرچ اسکالر, ایک پی ایچ ڈی جس نے کیا, وہ اپنا ایکسپیرینس, اپنی ایکسپرٹیز سے فیوچر جنریشن کو بنائے. ٹھیک ہے, جب ایک ریسرچ اسکالر ریڈی پہ بیٹھے گا, ڈرائی فروٹ بیچے گا, یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے, ایک فگر کی بات ہے. اس سے فیوچر جنریشن پر کتنا برا اثر پڑے گا. چونکہ میں بولنا نہیں چاہتا تھا یہاں پر, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹرز کو برا اثر نہ پڑے. مجھے لگ رہا ہے بہت سارے ایسے جو پڑھائی لکھائی میں آگے جانا چاہتے ہیں ان پہ بھی ایک نیگیٹو امیج بن گئی, جو ہائر ایجوکیشنس کی طرف جو جانا چاہتے ہیں. یہ ڈر مجھے اندر سے کھائی جا رہا ہے کہ کہیں ہمارے بچوں پر اس طرح کا برا اثر نہ پڑے. وہ کہیں کہ جب ہمارے بڑوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جب. Now you just think about, I have done PhD from Aligarh Muslim University, given my 6 years, was vice president there. I am not able to meet the governor. I am not able to meet the governor to redress my grievances. I too have fear کہ if I raise the voice peacefully, government may not, میرے خلاف کوئی FIR نہ ہو.
مجھے بنا نام کے ڈیٹین نہ کیا جائے. اس طرح کا ڈر ماحول ہے اور اس ڈر کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, لیکن اس سے سچویشنز ٹھیک نہیں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر ایشو از سمپلی اکنامک ایشو, اٹ از اے ایشو آف یوزنگ دا ریسورسز. کیا کشمیر کے ریسورسز کشمیر کی عوام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ویدر سینٹر اس پہ اپنا جو ہے سینٹر کا کس طرح کا کشمیر کے ریسورسز کو استعمال کیا جاتا ہے فار دا بینیفٹ آف دا پیپل آف کشمیر اور فار دا بینیفٹ آف دا سینٹر اٹ سیلف. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ابھی یہ انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن, یہ جو ریڈی پر بیٹھے تھے دس اسٹریٹ وینڈر, تو یہ پبلک ایڈمنسٹریشن سے پی ایچ ڈی کی. اب اس کی پبلک ایڈمنسٹریشن کی یوٹیلائزیشن, اس کی ایکسپرٹیز کالج میں بچوں کو بنانے میں ضرورت ہو سکتی ہے, جبکہ انہوں نے 8-10 سال دیے بھی ہیں. اب ہم یہ یہاں پر جسٹیفائی بیٹھ کے کریں گے کہ کام ہوتا ہے بھیا, اس کے لیے وہ کام اس نے 30-35 سال جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے, اس ایکسپیرینس کو ہم ضائع نہیں ہونے دے سکتے ہیں. اس سے ہم کو اور 8 اور 10 ریسرچ اسکالرس بنانے ہیں جن کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا سسٹم, ہماری گورننس کیسے چلتی ہے, پولیٹکس کیا ہے. ٹھیک ہے, کشمیر میں لوگوں کو زیادہ طور پولیٹکس کے بارے میں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ جو ایسے اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے, بہت کم ہے. تو ان کو گروم کرنے میں جب ایک استاد جس نے ریسرچ کیا جو اب اور 10 لوگوں کو ریسرچ کرواتا, جب اس پہ ریڈی پہ لگوائیں گے تو اس سے ایک بڑا نیگیٹو انفلوئنس پڑے گا. تو میرے اعتبار سے اس کا ریڈی پر کام کرنا جو کہ مجبوری ہے کیونکہ پریوار ہے اس کا, لیکن بہت زیادتی ہے, یہ غلط بات ہے. کچھ ایسے جرنلسٹ بھی ہیں جنہوں نے جو ریسرچ اسکالر جو تھے, ابھی حال ہی میں جو ویڈیو وائرل بھی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو کیا. اس حوالے سے بتائیں کہ جرنلزم جو ہے یہ 4th پلر آف ڈیموکریسی ہے, ان پہ کیا ذمہ داری تھی اس وقت, اور اس جبکہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو بیکلیش بھی ہوا. کوئی مسرور کے نام سے کوئی پرسن ہے, وہ بی بی سی کو رپورٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جرنلزم ایک پیشہ جو ہے اس میں ایتھکس کی بہت ہی امپورٹنس ہوتی ہے. اس کا جو بائسڈ نہیں ہونا چاہیے, پریجوڈیسز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پر جرنلزم کا یہ ہے کہ جتنا آپ گورنمنٹ کے قریب رہیں گے, ایڈمنسٹریشن کے قریب رہیں گے, ایپریٹس کے قریب رہیں گے, ان کی تعریف کریں گے, ان کو لگنا چاہیے کہ ہماری تعریف کر رہا ہے کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے, ہمارے ریسورسز بچا رہا ہے. عوام, حتیٰ جرنلزم کا کام ہوتا ہے عوام کی جو پریشانیاں ان کو سرکار گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا. لیکن آپ کا پرسپیکٹو ہے کہ آپ عوام کو نیگیٹو دکھانے کے لیے گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے بھی یہی کوشش کی, انہوں نے کی وہ یہ دکھانے کی کہ اگر یہ ایسا کام بھی کر رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم گورنمنٹ چوز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو, نئی پالیسیز کریٹ کی جائے جس کے ذریعے لوگ جو ہے پڑھے لکھے نوجوان ایڈجسٹ ہو, ان کو اچھا روزگار ملے. نہیں گورنمنٹ ہی ضروری نہیں ہے, گورنمنٹ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں میں, لیکن جہاں پر اس کا پوٹینشیل, اس کی کیپیسٹی, اس کی کریڈیبلٹی یوٹیلائز ہو فار کریٹنگ دا فیوچر جنریشن. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر جرنلزم کیا ہے, دے سمپلی وانٹ ٹو پریز دی گورنمنٹ, اٹس آفیشلز, اٹس اپیرٹس. تو لوگوں کے بارے میں ان کی کوئی جو ہے لوگوں کی جو لوگوں کا پرسپیکٹو, جو لوگوں کی سمسیا ہیں ان کو آگے لے جانا وہ مطلب امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. لیکن سارے ایسے نہیں جرنلسٹ نہیں, کچھ ہیں ابھی بھی جو ریئل سٹوریز کو کور کرتے ہیں, ریئل ایشوز کو کور کرتے ہیں, کیونکہ جرنلزم ایک میڈیم کا کام کرتا ہے بٹوین دا پبلک اینڈ دا گورنمنٹ. وہ پبلک کی گریونسز کو گورنمنٹ تک لے جاتے ہیں کیونکہ ایک میڈیم ہوتا ہے. لیکن جب آپ نیگیٹو انفلوئنس کریٹ کریں گے سوسائٹی میں تو جرنلزم پہ جو وشواس اٹھ جائے گا. حتیٰ کہ انہوں نے جو پوسٹ لکھا ہے اس سے بھی ایک سوسائٹی میں جو ایک ریسرچ اسکالر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے فیوچر جنریشن کو بنانے میں, اس پر انہوں نے ایک فل سٹاپ لگایا کہ اف یو ہیو ڈن دا پی ایچ ڈی, اف یو ڈونٹ ہیو دا جاب, اٹس ناٹ دا ریسپانسبل آف دا گورنمنٹ. اگر آپ کو جاب نہیں مل رہا ہے تو آپ ریڈی پر بیٹھ سکتے ہیں, ریڈی پر کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کا سوال نشانہ, اگر ریڈی پہ ہی کام کرنا ہے ریسرچ اسکالر کو تو بچے سوچیں گے کہ ہمیں پی ایچ ڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ریڈی پر بیٹھنے کے لیے آپ کو ریسرچ کی ضرورت, آپ اگر 8ویں پاس بھی ریڈی ڈال سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. تو سوچنا چاہیے, جرنلسٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی بولے اس سے کنسٹرکشن آف دا سوسائٹی ہو, ڈسٹرکشن نہ ہو. کچھ ایکٹیوسٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک پوسٹ میں نے پڑھی کہ جب ایک 12ویں پاس ٹیچر بن سکتا ہے, حالانکہ دیکھا جو دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ 12ویں پاس کرنے کے بعد انہوں نے باقی تعلیم بھی جاری رکھی اور اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں RETs کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کو بنانے میں. کچھ ایسی جگہوں پہ بھی انہوں نے ڈیوٹیز دی جہاں پہ تعلیم و تربیت کا کوئی
اچھا خاصا رول نہیں تھا. وہاں پہ بھی ان کا کام جو ہے کافی سراہنے کے قابل ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اگر ایک پرسن جو ہے اس وقت کہ گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی 12 پاس کرنے کے بعد پرسن وہ اس کا جاب لگ گیا, ایک ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں آ گئے, کیا ایک پی ایچ ڈی کرنے والا جو پرسن جو ہے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ اسکولز میں پڑھانے کے بعد جو ہے بچوں میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا؟ یا ایک پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو پرسن جو ان کے لیے کوئی اسکیم کیوں فریم نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے پہلے تاکہ وہ لوگ بھی ایبزارب میں اس چیز کو جو ہے 3 مرحلوں میں جواب دینا چاہوں گا. ایک تو کہ آپ نے کہا کہ اگر اس طرح کے ریسرچ اسکالرس ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا, اس طرح ان کے لیے کچھ ایسی اسکیمز ہونی چاہیے کہ ان کو گورنمنٹ اسکولز میں جیسے جنرل لائن ٹیچر ہوتے ہیں اکموڈیٹ کیا جائے, تاکہ ہمارے جو پرائمری لیول, مڈل لیول یا ہائی لیول کے جو بچے ہیں ان میں بھی ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا ہو, ریسرچ اورینٹڈ مائنڈ ان کا بنے. یہ بھی اچھی بات ہے, اگر گورنمنٹ چاہے تو اس طرح کا جو ہے ویکنسیز کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن پچھلے 1 ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈ سے اسکول ایجوکیشن نے بالکل فریز کیا ہوا ہے نئی ویکنسیز کو نکالنے میں. بہت ہی کم نکلی, اگر نکلی بھی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ہونا چاہیے. رہبر تعلیم جس طرح تھے, RT جن کو ہم کہتے ہیں, ان میں جنہوں نے 12th پاس کیا, گریجویٹ لگ گئے اور وہ آج اپنا روزگار کما رہا ہے, اپنا گھر پریوار چل رہا ہے, اور وہ کامیاب بھی ہوا, بالکل بہت حد تک کامیاب ہوا. ان امپلائمنٹ بھی کچھ حد تک اس وقت کے پڑھے لکھے ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں بھی ابزارب ہو گئے, قابو کیا گیا ان امپلائمنٹ. گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی کوئی اسکیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہونی مگر چاہیے. دوسری بات, اب جب ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ لیکچررشپ کی بات کریں ہائی سیکنڈریز کی یا کالجز میں بات کریں, ٹھیک ہے, اسسٹنٹ پروفیسرز کی ویکنسیز ہیں, لیکن گورنمنٹ جو ہے یا ہائر ایجوکیشن کریٹ نہیں کرتے. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر کہتا ہوں, دیر آر 142 colleges in Jammu and Kashmir, leaving aside the engineering college and nursing college. 142 گورنمنٹ کالجز ہے پورے جموں کشمیر میں, 142. پچھلے 2010 سے لے کر 2024 تک صرف 1500 ویکنسیز اسسٹنٹ پروفیسر کی کریٹ کی گئی ہے. یعنی ایک سال میں اگر ریشو دیکھا جائے تو یہ 100 ویکنسیز کریٹ کی گئی, یعنی 100 ویکنسیز فار 142 کالجز ایک سال کی اگر ہم بات کریں. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک کالج میں میکسیمم آپ 60 سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں, 60 سبجیکٹس کو پڑھاتے تک آپ خود اب ریشو دیکھ سکتے. پورے ایک کالج میں 2 سال یا 3 سال میں ایک ویکنسی تھی کریٹ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ شاید اتنا ہی کیپیسٹی ہوگا کالج کے پاس, وہاں پر ویکنسیز نہیں ہوں گی, اس لیے صرف 2010 سے لے کے 2024 یعنی 14 سال میں 1500 ہی ویکنسی کریٹ کی گئی فار 142 کالج گورنمنٹ کالجز. لیکن جب اکیڈمک ارینجمنٹ پر آپ فارم بھرتے ہیں تو جیسے میں اپنی ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی بات لیتا ہوں تو 80 لیکچررز کو یہ اپوائنٹ کرتے ہیں ایز کنٹریکچوئل لیکچررز. کتنے؟ 80 پی. دیٹ مینز 80 ویکنسیز آر دیئر, 80 ویکنسیز آر دیئر, 80 ویکنسیز کین بی کریٹڈ. جب 80 بچوں کو, 80 اپلیکنٹس کو, 80 کینڈیڈیٹس کو, 80 پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرس کو آپ ایز کنٹریکچوئل لیکچرر لیتے ہیں ٹو اپوائنٹ ان ڈفرینٹ کالجز آف کشمیر ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, جموں کو چھوڑی کشمیر ڈویژن, اس کا مطلب ہو گیا ہے 80 ویکنسیز ہے وہاں پر. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا حساب انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہے. پچھلی بار انگلش ڈپارٹمنٹ میں 120 کینڈیڈیٹس کو, 120 پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کنٹریکچوئل لیکچررز. اس کا مطلب 120 ویکنسیز ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اردو سبجیکٹ میں 140 اراؤنڈ جو ہے اپلیکنٹس کو اپوائنٹ کیا گیا کنٹریکچوئل لیکچررز. 140 ویکنسیز ہے, بٹ دے آر اپوائنٹنگ دیم ایز کنٹریکچوئل لیکچررز. کنٹریکچوئل لیکچررز کے بجائے اگر آپ ان کو آپ کچھ اس طرح کی اسکیمز اگر کریٹ کریں گے, جیسے جسے آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن دیتے ہیں, تو اسسٹنٹ پروفیسر کے ہی ڈاؤن ایک پوزیشن کریٹ کریے. آپ اس طرح کی سیلری مت دیجیے جو ایک اسسٹنٹ پروفیسر لیتا ہے. آپ ایک میڈیم راستہ دیکھیے جس کے ذریعے آپ ان کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں پرماننٹ میں, ٹھیک ہے, مگر سیلری زیادہ اگر نہیں ہوتی ہے, وہ جیسے بیسک سیلری ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ہائی اسکولز میں ہونا چاہیے کہ پی ایچ اکوموڈیٹ ہو, اس طرح کالج میں بھی اس طرح آپ کچھ پوزیشنز کریٹ کریے نام دے کر, جس میں آپ ان کو پرماننٹ اپوائنٹ کریں تاکہ ان کو بار بار فارم
نہ بھرنا پڑے، بھلائی ان کی تنخواہ اتنی نہ ہو جتنی ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی ہوتی ہے. تو اس طرح کا ایک سیگمنٹ اگر آپ کالج میں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اسسٹنٹ پروفیسر کی لوور لیول پر ہو، لیکن وہ بھی جو ہے اکیڈمک لیول میں، یعنی وہ بھی کلاسز دے سکتا ہے، باقی سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اس کا گریڈ اس سے لوور میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ اگر چاہے اپنے ریسورسز بھی بچا سکتے ہیں، دوسرا ایک بہت بڑا پاپولیشن جو ہے پی ایچ ڈی گروز، اس کو آپ کم سے کم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کالجز میں. اگر آپ اس طرح کی کوئی اسکیم کریں، جس طرح آرٹیز کی اسکیم نکلی تھی نا، رہبر تعلیم، اس طرح آپ کالجز میں بھی ایک جرنل لائن ٹیچرز کا بھی ایک الگ کوٹا رہتا ہے. ہاں، جرنل لائن ٹیچر، اس طرح کالج میں بھی ایک اسکیم آپ نکالیں تاکہ ان لوگوں کو بار بار فارم نہ بھرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹائملی آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی بھی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ لارج جنک اس وقت جو ہے ریسرچ اسکالرس کا 4000 ہو 3000 ہو تھرو آؤٹ جموں اینڈ کشمیر، کم سے کم ان کو ایک اسٹیبلٹی دیجیے تاکہ بار بار ان کو فارم نہ بھرنا پڑے، 3 مہینے انتظار کرنا پڑے، ونٹر ویکیشن نہ ہو، سمر ویکیشن نہ ہو. کچھ ایسا میڈیم ایک راستہ نکالیے جس کے ذریعے آپ ان کو کالجز میں اپوائنٹ کر سکتے ہیں. یا ہائی سیکنڈری میں آپ لیکچرشپ کی پوسٹ جو ہے 2016 اور 2017 میں نکالی گئی. اس کے بعد جنہوں نے ماسٹرز پہ جو جرنل لائن ٹیچر نکلے تھے ان کو پروموٹ کیا گیا لیکچرشپ میں. تو اس کے بعد جو ہے کسی طرح کے بھی لیکچرشپ کی پوسٹس ویکینسیز نہیں آتا کہ ویکینسیز ہیں، کیونکہ جو کلسٹر ریسورس کوآرڈینیٹر کی جو پوزیشنز ابھی اپوائنٹ کی جاتی وہ بھی نیڈ بیسڈ، ہائی سیکنڈریز میں نیڈ بیسڈ، یعنی ٹیمپرری نیڈ بیسڈ. وہاں پر بھی ہر ایک ہائی سیکنڈری میں 10 20 40 یا اس سے زیادہ بھی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب وہاں بھی اچھی خاصی ویکینسیز ہے. تو وہاں پر بھی ویکینسیز کریٹ ہونی چاہیے تاکہ کسی طریقے سے آپ کم سے کم ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کر سکے. یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو آفیسر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ گورنمنٹ جاب نہیں ہے تو آپ جو ہے ستراوت کاندر وہاں یا بیکری شاپ ڈالو، آپ میٹ کی شاپ ڈالو. نہیں، اس سے اس کی ایکسپرٹیز ضائع ہوتی ہے نا. ایک پولیس آفیسر کو اگر کہیں گے کہ آپ پولیس کی نوکری چھوڑ دو کہ اس کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، آپ بیکری شاپ پر بیٹھو اب وہاں کماؤ، تو اس کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. اس طرح ایک ریسرچر کا کام ہوتا ہے ریسرچ کے فیلڈ میں اور تحقیق کرنا تاکہ لوگوں کو اور سماج کو فائدہ دینا. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ اس بحران پر قابو پایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب 4000 سے زیادہ اس وقت ریسرچ اسکالرز گھر بیٹھے ہیں، روزگار نہیں ہے، اور پی ایچ ڈیز کر کے بیٹھے ہیں، یا نیٹ بھی ہے، سیٹ بھی ہے، باقی ریسرچ پیپرز بھی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ گھر بیٹھے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے. کیا کوئی کوئی ایسا تو نہیں کہ ڈسکوریج ہو رہے ہیں اس وقت جو ریسرچ اسکالرس یا کوئی ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے، کہیں ایسا یہ تو نہیں کہ نگیٹو ریمارک ہے ہائر ایجوکیشن کے نام پہ؟ اس سے سوسائٹی میں بہت بڑے برے اثرات بھی پڑ رہے ہیں. جب آپ نے 35 سال دیے اس کے بعد آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مسئلے یہ بھی ہے نا، ہمارا سماج ایسا ہے کہ جب بھی آپ رشتہ دیکھتے ہیں، شادی، اس پر میرج کا بڑا انفلوئنس کریٹ، میرج پر جو بڑا نیگیٹو انفلوئنس پڑا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اس وقت دور میں دیکھیں جن نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے 35 سال ہو گئے ان کی ایج. میرے بہت سارے کولیگس ہیں، کچھ فیمیل ہیں، ہاں وہ ان میریڈ ہے. اوکے، اب مجھے بتائے 35 سال ہو گئے ہیں، اب وہ کب نوکری کریں گے، کب ان کو جاب ملے گا. اب یہ کچھ کہتے ہیں کہ اوپر والے پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن سماج ایسا بن گیا ہے کہ آپ نہیں کر پاتے ہیں. آپ کو ایکسپینسز اٹھانے ہیں اپنے بچوں کے. یا کوئی پوسٹ بھی اگر نکل جاتی ہے 100 سے زیادہ تو نکلتی نہیں. میں نے آپ کو ڈاکٹر صاحب کہا ہزاروں میں اس کے لیے ایک انار 100 بیمار. 2018 میں ایڈورٹیزمنٹ ہو گئی ہمارے لیکچرشپ کے لیے، ٹھیک ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 8 پوسٹ نکلے 2018، پھر 19 وہی ری ایڈورٹائز ہو گیا، 19 کیا گیا، پھر 19 کے بعد 22 کیا گیا، اور اس میں 23 میں اس کا جو ہے ایگزام ہوا 8 پوسٹ. اب مجھے بتایا 8 پوسٹ نکلے، اس کے لیے اپلیکینٹس آئے مور دین 500. اب 8 پوسٹ میں مور دین 500 اپلیکینٹس آئے، ٹھیک ہے. خالی 8 پوسٹ اس میں اوپن میرٹ آر بی وغیرہ. اب کہاں بیچارہ ناقابل ہے. اب جو سلیکٹ ہوتا ہے نا، اب 8 میں سے تو 50 نہیں نکلے گا نا. ریسٹ آف دا کانٹینٹ جو وہ نا اہل سمجھا جاتا ہے. کیسے مجھے بتائیے. اب جو سلیکٹ ہوتا ہے اس کی سپوز لیجیے اس کا جو ہے ٹوٹل مارکس اس نے جو اچیو کیے 66 جو لاسٹ ہے. اب دوسرے کے 64 65 63 60، تو وہ کہاں. اب 2 مارک سے کہاں آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نالائق ہے اور ایک قابل ہے. اور دوسری بات میں نہیں سمجھتا ہوں JKPSC کی جتنے کے ایگزام ان کا کوئی اچھا سٹینڈارڈ ہوتا ہے. ایسے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں. مجھے بتائیے ہسٹری میں اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ پوچھتے ہیں ڈیٹ بابر کب آیا، اکبر کب آیا، یہ بیٹل کب ہوئی. ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے وائی اینڈ ہاؤ. وائی بابر سکسیڈ اوور ابراہیم لودھی.
कैसी क्या सिचुएशन हुई थी बैटल ऑफ पानीपत में, इस तरह के सवाल पूछे आप। लेकिन आपका पेपर का जो स्टैंडर्ड है उससे क्या आप दर्शाना चाहते हैं कि ये एक काबिल तरीन जिसने क्वालिफाई किया है आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएगा। आप सिर्फ फैक्ट्स पूछते हैं और उसकी बिना पर आप कहते हैं कि ये काबिल बंदा है, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। जिस तरह कुछ जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि उन्होंने जो एग्जाम पास नहीं किया। क्या स्टैंडर्ड होता है? अब आपने पीएचडी किया हुआ है, तो ये खबरें आपने पीएचडी किया हुआ है, आपने नेट किया हुआ है, देन अगेन यू आर पुशिंग देम टू क्वालिफाई द जेकेपीएससी। भैया इसमें आप ग्रेजुएशन लेवल का पूछते हैं, आप बेचारा वो रिसर्च ओरिएंटेड कैसे डेट याद रखेगा? आप उसको कह रहे ज़बरदस्ती डेट याद रखो, बादशाह कौन पहले आया, वो कौन है, वो नाम याद रखो। भाई आप रिसर्च ओरिएंटेड पेपर पूछिए ना, कम से कम उसमें रिसर्च कॉन्सेप्ट हो, रिसर्च ओरिएंटेड आपका पेपर फ्रेमवर्क हो। मुझे इनको सस्ता होता है, किसी से कहा कि 10-15 क्वेश्चन आप दे दीजिए, 10-15 आप वो फैक्ट्स देते हैं, ये कट पेस्ट करके हमारे ऊपर थोप देते हैं। उस तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर का। डॉक्टर साहब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और जाते जाते कोई खास स्पेशल मैसेज, खासकर जो रिसर्च स्कॉलर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, पीएचडी करके घर बैठे हैं, उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज इस वक्त वो हाल ही में जो न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही है? पहले मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम आपको देखना चाहिए कि कश्मीर में कैसी सिचुएशन है। हमें विंटर भी झेलना पड़ता है, विंटर्स में भी हमारे लिए कोई काम नहीं होता। दूसरा, कोई प्राइवेट सेक्टर है नहीं यहाँ पर। हता कि कहा गया था पोस्ट एब्रोगेशन के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप ही बताइए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर गाय खरीदेगा फिर दूध बेचेगा, या बेड खरीदेगा और जो है मीट सप्लाई करेगा बुचर्स को, क्या ये जायज़ है? मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ। प्राइवेट सेक्टर है नहीं ऐसा जिसमें हम लोग जो है या ये रिसर्च स्कॉलर्स कंज्यूम हो सके। कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट सेक्टर ही है, तो इनको चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट की जाए, कम से कम राहत मिले इन लोगों को जो ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। आधे बेचारे ओवर एज हो गए, कम से कम जो ओवर एज है उनके बारे में भी सोचा जाए। 20 साल 18 साल 12 साल जिसने दिए, अब पोस्ट नहीं निकले उसकी गलती नहीं, अगर निकले भी 2 4 5 एप्लीकेंट्स 300 थे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम कश्मीर के बारे में भी सोचे। कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की हमेशा से बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा से पीस बिल्डिंग मेजर्स कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि अगर आप निचोड़ निकालें कश्मीर प्रॉब्लम इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस पर काबू होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट से मेरी खासकर अपील है, और ख़ासकर मुझे, और उसके बाद जितने भी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर से घबराना नहीं है। इस चीज़ का हाल बैक स्टेप नहीं है, डर नहीं है, बल्कि हम सब लोगों को मिल के बैठना है। गवर्नमेंट से अपनी जो है हम अपनी ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, मगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट होना चाहिए। हम रिसर्च स्कॉलर्स में मिल बैठ के, हमारी एक यूनियन भी होनी चाहिए जो हमारी रिप्रेजेंटेशन रख सके गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। कभी अगर हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़े अपनी डिमांड्स को जो है गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, ये नहीं ज़रूरी आज की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक यूनियन होनी चाहिए रिसर्च स्कॉलर्स की, ठीक है, रजिस्टर्ड। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ना मजबूर किया जाए रिसर्च स्कॉलर्स कि वो रोडों पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड है, डेमोक्रेसी का ज़माना है, ओपन मीडिया है, ठीक है। अब इस दौर में भी लोगों को मजबूर करेंगे रोडों पे आने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आप खुद देख सकते हैं कि बेचारा मजबूर हो गया जिसने 12 साल पढ़ा है रेडी पे बैठने के लिए। हाँ, कितना है? मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा, ये आम बातें होती है कहने की, या एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो घरों में बैठा है, नहीं रेडी पे बैठ रहा है, उसको लग रहा है कि क्या रेडी पे बैठूँ, ठीक है। एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर बेचारा बैठा क्योंकि वो मजबूर हुआ, तम उसका परिवार है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी है ना। जी जी। तो गवर्नमेंट को चाहिए, और अब गलत रास्ता भी नहीं अपनाना है, ठीक है। जितने भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है, कुछ ना कुछ हाल गवर्नमेंट मगर निकालनी चाहिए, ताकि इन विचारों के भी घर चलेंगे और यहाँ पर अमन और शांति भी बनती रहेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ये गुफ्तगू सुनी। अस्सलाम वालेकुम।